اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ وہ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ ان آیات میں جو کچھ روایت آ رہی ہیں، یعنی کہ اس کے نزول میں بتایا جا رہا ہے کہ دو قسم کی روایت ہیں جو کہ پختہ واقعے پر مبنی ہیں، کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ کفار چلے گئے، پھر جو ضروری کام تھے وہ کیے گئے، جیسے کہ شہداء کی تدفین کی گئی، پھر اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا کہ کفار چلے تو گئے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کے پھر سے حملہ وار ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا چلو تو تعاقب کرتے ہیں ان کفار کا، تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے، یہ چیز معلوم ہو جائے، یا ان پہ یہ چیز ظاہر ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ ابھی مسلمان ہمت نہیں ہارے ہیں اور وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، چاہے زخموں سے چور ہو چکے ہیں لیکن وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، تو پھر وہ جرت نہیں کریں گے دوبارہ سے حملہ کرنے کی۔ تو پھر اہل ایمان نے اس کے باوجود کہ ان کے جسم پر زخم بے شمار تھے، زخموں سے وہ چور چور تھے، اتنا بڑا صدمہ پہنچ چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ تیار ہو گئے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 میل تک ہمراہ اسد تک چل کر آئے مدینے تک، اور دوسری طرف ابو سفیان کو یہ خیال واقع آ چکا تھا کہ مسلمان تو ٹوٹ کر چور ہو چکے ہیں، ان میں ہمت توانائی کچھ اتنی باقی ہوگی نہیں، تو وہ لوٹ کر کیوں نہ حملہ کی تیاری کرے، کیوں نہ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ تو اس وقت ایک تاجر وہاں سے گزر رہا تھا، تو ابو سفیان نے کہا اس تاجر کو کہ تم جا کر مسلمانوں کو بتا دو میں بہت بڑا لشکر لے کر پھر آ رہا ہوں۔ لہٰذا تاجر نے ایسا ہی کیا اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ابو سفیان اس طریقے سے ایسا بول رہے ہیں۔ تو سب نے کہا اب جو ہو سو ہو، جو اللہ کا حکم ہے اور جو اس کے رسول کا حکم ہے، ہم نے تو کمر کس لی ہے، کس کر ہی آ گئے ہیں، ہم وہی کریں گے جو اب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا۔ تو اسی طریقے سے دوسرا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیان جاتے جاتے یہ کہہ گیا تھا کہ اب اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی، کیونکہ بدر میں ہو چکی تھی 1 سال پہلے جو کہ بدر میں جنگ ہوئی تھی، اب ٹھیک 1 سال کے بعد وہ خوب تیاری کے ساتھ احد میں آیا تھا، احد کی جنگ ہوئی، تو پھر کہا کہ ایک بار پھر 1 سال کے بعد بدر میں ملاقات ہوگی، تمہارے اور ہمارے درمیان تیسرا مقابلہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک، اس لیے بھی چلے گئے بدر تک۔ ادھر سے ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر آیا۔ اس مرتبہ پھر وہی ہوا کہ کسی طرح سے خوف اور ہراس پیدا کر دیا، لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، اور کہا گیا کہ لوگوں بے وقوفو تم کیا کر رہے ہو، قریش تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس بات کے جواب میں مسلمانوں نے وہ صبر والے کلمات کہے جو ان آیات میں آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول کی پکار پر، کہ بات اس کے کہ ان کو چرخے یعنی کہ ان کے جسم پر زخموں کے ڈھیر تھے، جسم زخم سے چھنی ہو چکے تھے، لیکن یقیناً ایسے محسنین اور متقین کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے الا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ اے لوگوں تمہارے لیے کیا کچا چھٹا چھوڑا
تو تم ان سے ڈرو، ان سے خوف زدہ ہو جاؤ۔ ان کا ایمان زیادہ ہوا اور وہ بولے اللہ ہم کو کافی ہے، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے وہ۔ اور وہ لوگ جن کو آ کر خبردار کیا گیا تھا، ڈرایا گیا تھا، اور جن کو خوف دلوایا گیا، ہراساں پھیلایا گیا، ان لوگوں نے دیکھو کہ بڑی قوت جمع ہو رہی ہے، بڑی جماعت جمع ہو رہی ہے، تو ان سے ڈر جاؤ، کیونکہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور بہت تیاری کے ساتھ ہیں، تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکو گے، تو لہٰذا تم ان سے ڈر کے تم ایک سائڈ ہو جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ، دور ہو جاؤ ان سے۔ تو ایمان والے یہ باتیں سن کر ان میں اور مزید ایمان کا اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ڈرنے والے، ہم اللہ اور رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی بڑی سی بڑی فوج، بڑا سے بڑا لشکر کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، اور اسی کا سہارا ہے جو سب سے بہترین سہارا ہے، جو اللہ کا سہارا ہے۔ یہ سورہ آل عمران تھی، جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔